بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 2 مرکبات. پہلی تختی تھی مفردات، یہ ہے مرکبات. اور اس کی جو ترتیب تھی وہ ترتیب نزولی ہے جی، الف سے لے کر یا تک 29 حروف. اور یہ تختی جو مرکبات ہے یعنی 2 حرف 3 حرف اکٹھے لکھے گئے ہیں. اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد قرآن پاک میں ایک حرف جو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے، اس کی لکھائی کے ایک حرف مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، اس لکھائی کو سمجھانا مقصود ہے بچے کا. مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق ایک حرف کئی بار جو لکھا گیا ہے اس کی لکھائی اور رسم سمجھانا مقصود ہے. پہلے میں نے اردو ترجمہ کیا، اب میں نے دوسرے الفاظ بھی بتا دیے. سمجھ آ گئی بات؟ مثلا جیسے کاف، تو یہاں پر کاف کتنی مختلف شکلوں میں لکھا ہے بھائی؟ ایک یہ بھی کیا ہے؟ کاف. پھر آگے کیا ہے؟ کاف. پھر آگے کیا ہے؟ کاف با کے ساتھ بھی کیا ہے؟ کاف علیحدہ ہے نا. پھر اس کے بعد آگے پھر کیا ہے؟ کاف با، یہ بھی کاف علیحدہ. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کاف الف، وہ بھی کاف وہ علیحدہ. پھر آگے پھر کیا ہے؟ کاف الف، وہ اس سے بھی علیحدہ. تو یہ ایک ہی حرف ہے. بچے کو ان تمام شکلوں سے مانوس کرنا ہے کہ بیٹا یہ بھی کاف ہے، قرآن میں ایسا بھی کاف آئے گا، قرآن میں ایسا بھی کاف آئے گا، قرآن میں ایسا بھی کاف آئے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک تو یہ مثال. دوسری مثال جیسے حمزہ بشکل الف، جیسے یہاں پر لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی، حمزہ ہے تینوں میں کیا؟ حمزہ. تینوں کو کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ حمزہ کیا ہے؟ بشکل الف. حمزہ بصورت واو، حمزہ بصورت یا. سمجھ گئے؟ تینوں میں ہے کیا؟ حمزہ. لیکن علیحدہ علیحدہ صورتوں میں قرآن میں استعمال ہوا، علیحدہ شکلوں کے اندر استعمال ہوا. تو یہ بچے کو سمجھانا مقصود ہے. اس تختی کا مقصد سمجھ گئے؟ یہ اس کا مقصد ہے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ پہلی تختی کی طرح حرف کا پورا نام لے کر لمبا لمبا نام لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. اور ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ اس کا مقصد یہ ہے لہٰذا اس تختی میں زیادہ لمبا کرنا ضروری نہیں ہے، حرف کا نام لے لینا ہی کافی ہے. اچھا، اب جو بچے حرف کا نام پورا نہیں لیتے وہ غلطی ہے. کیسے؟ مثلا یہ پڑھیں گے بالمبا کف با، تو یہ کف با نہیں ہوگا، کاف با. کیسے؟ اس ترتیب سے. ٹھیک ہے جی. اب چند حروف اس کے تختی کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے اس تختی کو پڑھنا اور اس تختی کو پڑھانا کیسے ہے. بچے کو پڑھاتے ہوئے حرف پر انگلی بھی لگائیں تاکہ پہچان ہو، اور پھر اس کو اپنی طرف دیکھ کر دکھا کر پڑھائیں تاکہ اس کی ادائیگی بھی درست ہو. نیچے دکھانا حرف کی پہچان کروانے کے لیے، اور ادھر دکھانا حرف کی ادائیگی اور اس کا تلفظ صحیح کرنے کے لیے. سمجھ گئے بھائی؟ دونوں وجہ. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ہا لام الف با لام با. اس کو بلب نہیں پڑھنا. سمجھ گئے بچوں؟ کاف 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 با. یہ ٹھیک ہے. یہ جو کاف با ہے اس کو دیکھ لیں، یہ جو اوپر سے چھوٹا سے نہیں بنا ہوا،
یہ قرآن پاک کی رسم کے خلاف ہے. رسم میں ایسا کوئی کاف نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو کاف ہے جس کو ہم کش والا کاف کہتے ہیں بالفاظ دیگر ڈنڈے والا کاف، تو یہ شروع میں اور درمیان میں کش والا یوں ہوتا ہے، لیکن شروع میں اور اسی طرح ایک یہ مثال درمیان میں یہ جو اس طرح چھوٹے والا نشان ہے یہ کاف نہیں ہوتا. شروع اور درمیان میں جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو کیسے ہوگا؟ کش والا کاف ہوگا. سمجھ گئے جی؟ اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. کاف الف کاف الف با کاف تا. غور کیجیے گا، اب دو جگہ پہ الف والا، ایک جگہ پہ مد والا حرف ہے. کیسے؟ تا کاف تا. تو مد والے میں تھوڑا سا لمبا ہو، فرق واضح ہونا چاہیے. آگے بات آئیے، ایک جیسے حروف آ گئے جی. نون الف تا الف یا الف سا الف. اب اس پر بھی غور کرنا، بعض بچے اس پہ جھٹکا لگا سا الف، تو یہ جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. سا الف بغیر جھٹکے کے آرام سے. باسین یاسین نون سین تاسین ساسین ساجیم تاہا برابر. نون خو گول. تو اب نون تھوڑا سا لمبا. نون خو برابر. یا ہا باجیم یا میم نون میم با میم. بچوں کو سمجھانا بیٹا، بم نہیں پڑھنا اس کو. شاباش. تامیم تامیم با یا نون یا. تو لمبے حرف کو تھوڑا سا، مد والے کو تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، الف والے کو اس سے کم. دونوں کو برابر نہیں کر دینا، دونوں کو چھوٹا نہیں کر دینا، دونوں کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. سمجھ آ رہی بات جی؟ دیکھیے آگے. نون با لام تا نون لام با یا لام سا سا لام با نون نون یا تا نون سا سا نون. جی اسی طریقے سے سمپل علیحدہ حرف بھی آگے آگے. ہا سا خو با. جی اب خو اور بے نہیں کہنا. خو با جیم تا تا ہا تا با خو تا. موٹے حرف کے ساتھ باریک حرف موٹا نہ ہو جائے، بس اگر با خو نہیں، با خو تا. جی آگے اسی طرح یہ گول تا مختلف شکلوں میں آتا ہے. دیکھو ایک تا علیحدہ ہے، پھر آگے ہا جی تا. اسی طرح با تا یا ہا تا ہا نون تا. یہ ساری گول تا کی مثال ہے اور سب کے اندر علیحدہ علیحدہ ہے. رسم کا فرق ہے، سمجھ گئے؟ لکھائی کا فرق.
یا ہا با با ہا الف با ہا میم. اسی طریقے سے بچوں یہ مختلف شکلوں کے اندر حروف آ رہے ہیں، جیسے صاد با. اب صاد با، صاد کا پورا نام نہیں لیتے تو غلطی ہو جاتی ہے. ضاد الف صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال. یہ آگے حمزہ بصورت الف، بشکل الف بشکل واو بھی ہے، لیکن بصورت الف زیادہ مناسب رہے گا. کوئی حرج نہیں، جیسے پڑھ لیا جائے. ایک دو حرف اور، فا فا قاف لام لام نہیں لام قاف واو. غلطی سمجھیے، قاف فا ادھر لگے گا، یہیں سے پھر واو نکل جاتا ہے. قاف واو غلط ہو گیا، غور کیجئے گا. قاف واو فا واو حامیم تامیم تامیم تا. الحمدللہ تمت بالخیر. تختی دوسری مکمل، اس کی پوری مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.